پی آئی اے کو یورپ میں پروازوں کی اجازت ملنے کے بعد پہلی فلائٹ جمعے کو پیرس روانہ ہو گئی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پر یورپ اور برطانیہ میں پروازوں پر پابندی 2020 میں لگی تھی، جب مئی 2020 میں کراچی میں طیارہ گرنے سے 97 ہلاکتیں ہوئیں، جس کے بعد پائلٹس کے جعلی لائسنسز کا معاملہ اٹھا۔ یورپ اور برطانیہ میں پی آئی اے کی پروازوں پر پابندی لگی تو اس کی امریکہ کے لیے انڈائریکٹ فلائٹس بھی بند ہو گئیں۔ ریکوائرمنٹ ان کے جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ فلفل نہیں کر پا رہے تھے، جس وجہ سے کہ جو ان کے آپریشنس کو انہوں نے آبجیکٹ کیا، جس میں بہت سارے ایشوز تھے، کچھ ٹیکنیکل تھے، کچھ کرو کے متعلق تھے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ پابندیاں لگی تھیں۔ لیکن تقریباً 4.5 سال کی سخت مانیٹرنگ، سیفٹی آڈٹس اور مذاکرات کے بعد یورپی یونین نے نومبر 2024 میں پی آئی اے پر عائد پابندی اٹھا لی تھی۔ یورپی یونین کی پابندی ہٹنا پی آئی کی اور پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، بیکاز اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی گئی، 4.5 سال کی ایفرٹ تھی جو کہ اس پابندی کے خاتمے کا باعث بنی۔ مگر کئی سوالات اب بھی باقی ہیں۔ پی آئی اے کے پاس 32 جہاز ہیں، لیکن ان میں سے بھی اس وقت بمشکل آدھے ہی آپریشنل ہیں، کیونکہ مالی حالات خراب ہونے کے باعث برسوں سے خراب جہازوں کی مینٹیننس نہیں ہوئی۔ تو کیا ایسے میں پی آئی اے یورپ کے لیے آپریشنز جاری رکھ پائے گا؟ ڈیفینیٹلی جہاز نہیں ہوں گے تو آپریشن کیسے ہوگا؟ یورپ کے لیے آپ کو 777 ہی آپریٹ کرنے پڑیں گے۔ 777 آپ کے جدہ، ریاض، یہ ہائی ڈینسٹی روٹس ہیں، یہاں بھی چاہیے۔ تو 5 جہازوں کے ساتھ کتنے سیکٹرز کور ہو سکتے ہیں؟ ایک پریزنس تو دکھا دیں گے آپ، لیکن جو ہوتا ہے ایک روٹ کو کیپچر کرنا، واپس آنا اس میں ود اے بینگ، وہ مشکل ہوگا۔ یورپی یونین کی پابندی سے پہلے پی آئی اے اپنے ریونیو کا 37% شیئر یورپ اور برطانیہ کے روٹ سے جمع کرتا تھا، لیکن اب امید اس سے زیادہ کی ہے۔ ان روٹس کی مکمل بحالی سے پی آئی اے کو 60 سے 70 ارب روپے کی آمدن متوقع ہے۔ یورپ اور یو کے اور امریکہ، وہاں پہ فوریکس میں سیل ہوگی فرام دیٹ اینڈ۔ اس کی وجہ سے ایک تو فارن ایکسچینج آتی تھی جو کہ اب آنی شروع ہو جائے گی، تو وہ امپورٹنٹ ہے، اور دوسرا اس کا جو ریٹرن ہے وہ بھی اس ڈومیسٹک سیکٹر سے زیادہ ہوگا۔ پھر اگر پی آئی اے اس میں کنیکشنز کر لیتی ہے انٹر لائننگ یورپین اور امریکن ایئر لائنس کے ساتھ، اور وہ وہاں سے امریکہ کی فلائٹ بھی کنیکٹیوٹی لے آتے ہیں، تو اٹ کوڈ بی گڈ ریونیو میکنگ سیکٹرز، اور ان کے جو پر سیٹ کلومیٹر انکم ہوگی دیٹ وڈ بی بیٹر دین دوز سیکٹرز جہاں پہ موومنٹ موسٹلی مذہبی اور ریلیجس ٹریفک اور لیبر ٹریفک کی ہے۔ لیکن پی آئی اے کو پرانے قرض چکانے اور خسارے سے نکلنے کے لیے صرف آمدن ہی نہیں بڑھانی بلکہ منافع بھی کمانا ہے۔ تو کیا یہ روٹس منافع بخش ثابت ہو سکتے ہیں؟ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ مستقبل میں پابندیوں سے بچنے اور ٹاپ ایئر لائنز میں شمار ہونے کے لیے ضروری ہوگا کہ پی آئی اے ہوابازی کے عالمی معیار پر پورا اترنے کے لیے کسی قسم کا سمجھوتا نہ کرے۔ آپ اپنے اسٹینڈرڈس کو اوپر کریں، اپنی ٹیکنیکل سائٹ سے اس قسم کے لوگوں کو لے کر کے آئیں جو کوالیفائڈ ہوں اور جو سرٹیفائڈ ہوں، تاکہ آپ کے وہ اسٹینڈرڈس اوپر جائیں، اور اس کے بعد آپ اس مارکیٹ میں بڑے آرام سے انٹر ہو سکتے ہیں۔ بزنس از آلریڈی دیر۔ قرضوں میں ڈوبی پی آئی اے، جسے سرمایہ کار خریدنے اور حکومت چلانے میں دلچسپی کم ہی لے رہی ہے، اس کے مسائل تکنیکی اور مالی سے زیادہ انتظامی قرار دیے جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مسائل پی آئی اے میں ہر قسم کے حکومتی دباؤ سے آزادی اور ایویشن بزنس کو سمجھنے والی پروفیشنل ٹیم کی تعیناتی ہی سے حل ہو سکتے ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔